الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھے وحی ہوئی، حالانکہ اسے وحی نہیں ہوئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین بھلائی ہے۔ سامعین و ناظرین، الدین النصیحہ جو ہماری تالیف ہے، اس کی دوسری مبحث نبی برحق، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور متنبی، یعنی نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اسے متنبی کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک آسان نسخہ مسلم عوام اور قادیانی حضرات کے لیے پیش کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی حقیقت کو منکشف کرنے کے لیے، اور وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت و کردار، اس کا مطالعہ۔ پھر اس میں سے ہم نے صدق یعنی سچائی، سچ بولنا، صدق مقال جسے آپ کہتے ہیں، اس کو عنوان بنایا، اور مرزا صاحب کے کذب کی پہلی جہت کو ہم نے بیان کیا کہ عجیب یہ شخص ہے کہ اس کی زندگی میں اس قدر کذب ہے جو عام انسان بھی اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کذب یعنی جھوٹ بولنا یہ اس قدر مکروہ، ناپسندیدہ اور عیب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان کا مشہور قصہ ہے کہ جب ہرقل نے اس سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خاندان میں سے سب سے قریب آدمی کون ہے، وہ میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو ان سوالات میں سے غالباً 13 سوالات وہ بنتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان نے سچ بات کہی۔ اور اس نے یہ کہا، بادشاہ نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو، کہ اس کو میں سب سے آگے کھڑا کروں گا، اور جہاں یہ جھوٹ بولے تم نے اس کو جھٹلا دینا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ سارے قافلے کے لوگ تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے قافلے کے لوگوں کی جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ مجھ جیسے سردار کو جھٹلا دیں، لیکن میں نے
آپ کی سیرت کے بارے میں اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ جھوٹی شہرت میں اسے پسند نہیں کرتا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ تاریخ میں مجھے میرے کسی جھوٹ کو بیان کر کے میری طرف جھوٹ کی نسبت کریں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جو قوموں میں، انسانی قومیں، کافر، مسلمان، سکھ، ہندو، عیسائی، سب قوموں میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے. بلکہ جاہلیت کے جو لوگ کھلی گمراہی میں جنہیں اللہ نے کہا وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. مگر مرزا غلام احمد قادیانی کی جسارت دیکھیں کہ اس کی جھوٹ کی بھی کئی جہات بن جاتی ہیں. مثلا ایک جہت کو ہم نے پہلے بیان کیا کہ مرزا صاحب اپنی خبروں میں جھوٹے، یہ مفصل ہم بیان کر چکے ہیں. آج ایک دوسری جہت مرزا صاحب کی ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ جب لوگوں پہ کوئی حکم لگاتے یا اپنے بارے میں کوئی بات کہتے تو وہ کیسے ہرزہ رسائی کرتے. جب کہ اللہ کے نام پہ بات کرنے والا شخص اگر سچا ہے تو اس کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. چونکہ ہم صدق و کذب کو ہم نے موضوع بنایا تو مناسب ہے کہ ہم اس دوسری جہت، یعنی مرزا صاحب جو احکام صادر فرما رہے ہیں ان میں کذب اچھلتا ہوا نظر آتا ہے ہر عام آدمی کو. اور کذب کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ خلاف واقعہ یا حق سے ہٹ کر کوئی خبر آپ کسی کو دیں. تو یہ جہت اگر ہم اس کا مطالعہ شروع کر دیں تو مرزا صاحب آپ کو انتہائی کذاب، بد زبان اور ہرزہ گوئی میں ان جیسا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے. اور واقعی اللہ نے سچ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے کہ میں اللہ کا نبی اور کہہ دے کہ میری طرف وحی ہوئی حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں ہوئی. اور اللہ کے بعد جو اصدق القائلین ہے جناب محمد رسول اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر سچے ہیں. انہوں نے سچ فرمایا کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب، یعنی صرف جھوٹا نہیں، جھوٹوں کا بھی سردار ہوگا. کاذب عام جھوٹا اور کذاب شدید ترین جھوٹا. تو اب دیکھیں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا بڑا کذب مرزا صاحب بولنے لگے ہیں. خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا. یہ ہے ان کا دعویٰ. پھر یہ 40 نمبر 3 میں ہے. میں ایک ایک حوالہ دیتا ہوں تاکہ بات مختصر وقت میں زیادہ ہو جائے. آگے پھر 40 نمبر 4 میں ہے گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریقے شرافت نہیں. یہ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ مرزا صاحب خود ہی اپنے حوالوں کی زد میں آنے والے ہیں. پھر آگے کشتی نوح میں ہے کہ کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو. پھر آگے پیغام صلح
صفحہ 15 میں ہے، اور تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ خدا کی غیرت اس کے پیاروں کے لیے آخر کوئی کام دکھلا دیتی ہے، بس زبان کی چھری سے بدتر کوئی چھری نہیں۔ پھر آگے ہے، گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم، دکھا دو انکسار۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 114 کی بات ہے۔ ابھی سنتے جائیں مرزا صاحب خود اپنے ان ضابطوں کی زد میں کیسے آتے ہیں۔ اب اس کی مثال شروع ہونے لگی اور کس طرح وہ جھوٹے احکام اپنے مخالفین پر صادر کرتے ہیں۔ تو جھوٹے حکم اور ہرزہ رسائی، جسے اور زبانوں میں آپ بکواس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی خلاف واقعہ جب کوئی حکم کسی پہ لگائیں گے تو اسے کذب، بکواس، جو بھی آپ کہہ دیں زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اب انجام آثم صفحہ 19 مرزا صاحب دیکھیں، خطاب کرنے لگے ہیں اور اس سے کیسے اخلاق نہیں بد اخلاقی کی بو آ رہی ہے اور ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اے بدذات فرقہ مولویاں، خطاب سنیے اس متنبی کا، اے بدذات فرقہ مولویاں، یعنی امت کے علماء کو یہ خطاب فرما رہے ہیں جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ شاید کہ قادیانی حضرات اس خطاب ہی کو سن کے مرزا صاحب سے بددن ہو جائیں۔ اے بدذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام الناس کو بھی پلایا۔ اب علماء کا کام یہ ہے کہ حق کو بیان کریں اور اپنے عوام کو بھی سکھائیں۔ تو جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولنا شروع کیا تو علماء نے خود بھی مرزا صاحب کا رد کیا اور اپنے عوام کو بھی بتلایا۔ علماء کرام نے اپنا فرض ادا کیا، مگر مرزا صاحب نے کہا یہ بے ایمانی کا پیالہ ہے۔ ان کے ہاں ایمان اور حق کی حفاظت بے ایمانی ہے، یہ سمجھ لیں مرزا صاحب کی شخصیت۔ ان کے دور میں ایک مشہور عالم دین تھے مولانا عبدالحق غزنوی۔ ان کو آپ دیکھیں کیسے جواب دے رہے ہیں۔ میرے صاحب کہتے ہیں، مگر تم نے حق کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کا گو کھایا ہے۔ اب خطاب کو دیکھیں کیسی ہرزہ رسائی ہے، دوسرے پہ کیسے جھوٹا حکم لگ رہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں مرزا صاحب، پس اے بدذات خبیث دشمن اللہ اور رسول کے، یہ ضمیمہ انجام آثم۔ اور پھر روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 334 ہے۔ پھر ایک اور جگہ انہی سے خطاب کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، اے بدذات یہودی صفت
پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا، کیونکہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ پہ بھی ہر رسائی کرتے تھے، ان کو بھی بد اخلاق، شرابی اور کنجریوں کے ساتھ رہنے والا کہتے تھے، تو عیسائیوں نے بھی مرزا صاحب کے خلاف اس کو جواب دیا اور اس کو کذاب و دجال ثابت کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اے بذات یہودی صفت، پادریوں کا اس میں منہ کالا ہوا اور ساتھ ہی تیرا بھی، اور پادریوں پر ایک آسمانی لعنت پڑی اور ساتھ ہی وہ لعنت تجھ کو بھی کھا گئی۔ یہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 315 اور روحانی خزائن 329 جلد 11۔ اب عام علماء اسلام، علماء امت جب مرزا صاحب کو ان جھوٹے دعووں سے باز رہنے کی نصیحت کرتے اور ان کے دعووں میں تکذیب کرتے، تو آگے سے مرزا صاحب کا جواب سنیں۔ یہودیوں کے لیے خدا نے اس گدھے کی مثال لکھی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، مگر یہ علماء خالی گدھے ہیں، یہ اس شرف سے بھی محروم ہیں جو ان پر کوئی کتاب ہو۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 316، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 331۔ اب مرزا صاحب اپنے مخالفین پہ حکم لگانے لگے ہیں، اور عربی زبان میں یہ سنیے: ان العدا صاروا خنازیر الفلا ونساؤہم من دونہن الاقربو۔ یقیناً دشمن وہ کیا ہیں؟ بیابانوں کے خنزیر ہیں۔ اب ان کو خنزیر کہا اپنے مخالفین کو۔ یہ زبان ہے مرزا غلام احمد متنبی قادیان کی، اور واقعی سچ فرمایا رسول اللہ نے کہ مدعی نبوت میرے بعد کذاب ہوگا، اور پھر دجال بھی۔ دو صفت بیان فرمائی۔ اب دیکھیں آگے، کہتے ہیں کہ ان کی بیویاں، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ خطاب مرزا غلام محمد قادیانی ہے اپنے مخالفین کے بارے میں۔ ایک اور عالم تھے مولانا سعد الدین، ان کو خطاب ہو رہا ہے مرزا صاحب کا۔ وَمِنَ اللِّئَامِ أَرَى رُجَيْلًا فَاسِقًا غُولًا لَعِينًا نُطْفَةَ السُّفَهَاءِ۔ اور لئیموں میں سے، کمینوں میں سے ایک فاسق، چھوٹے قد والا، ایک ملعون شیطان، سفیہوں کا نطفہ۔ یہ دیکھیں، شخص خبیث مفسد ومزور، نحس یسمى السعد فی الجہلاء۔ بدگو، خبیث، مفسد، ملمع ساز، منحوس، یہ سارے القاب دے رہے ہیں اسے۔ جاہلوں میں اس کا نام سعد ہے۔ یہ ہے مولانا سعد اللہ لدھیانوی کے نام مرزا غلام محمد قادیانی کا خطاب۔ دیکھیے اور سردنیے، قادیانی حضرات بھی غور کریں کہ کیا یہ نبی کی زبان ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ مسیح موعود کا خطاب ہے؟ کیا یہ مہدی کا اسلوب گفتگو ہے؟ اب آپ مرزے کو
اس کے دعوے سامنے رکھتے جائیں اور پھر ایسے کلام کو بھی سامنے رکھتے جائیں اور فیصلہ خود کر لیں۔ آذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزي یا ابن بغائی۔ اس میں مرزا صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے، ایک پیشگوئی بھی ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنی خباثت سے مجھے اذیت دی، اے کنجر کے بچے، اگر تو ذلیل ہو کر نہ مرا تو میں سچا نہیں ہوں۔ تو مرزا صاحب تو ہے ہی جھوٹے تھے۔ علماء کرام کو اللہ نے درجہ دیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اہل ایمان تم میں سے اللہ کے ہاں بلند درجہ رکھتے ہیں، والذین اوتوا العلم، اور جو علماء ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے درجات دے رکھے ہیں۔ تو جب اللہ کسی کو درجہ دے تو مرزا صاحب اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ تتمہ حقیقت وحی اور روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 445۔ پھر آگے ایک اور نمونہ بھی سن لیں۔ مگر کیا یہ لوگ قسم کھا لیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھا رہے ہیں۔ یہ بھی انجام آثم کا حوالہ ہے۔ اور روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ 309 ہے۔ آگے پھر ایک طرز گفتگو سنیں۔ بعد جاہل، سجادہ نشین اور مولویت کے شتر مرغ، یہ خطاب دیکھیں۔ سوال یہ ہے کہ اے قادیانی حضرات، کیا ملہم من اللہ، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، یا مہدی جیسے آپ کہتے ہیں انہیں، یا مسیح موعود، یا اللہ کے نام پہ بات کرنے والا کوئی شخص جسے آپ محدث کہتے ہیں، یہ سب مرزا کے دعووں کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں، کیا یہ اس کی گفتگو کا انداز ہے؟ بلکہ مرزا صاحب نے تو ایسی پیشین گوئیاں بھی کی اور اللہ نے ادھر سے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ ورنہ اللہ کا ارشاد ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہرگز رسولوں سے کیے ہوئے وعدے ان میں جھوٹے نہیں، جھوٹا نہیں ہونے دیتے اپنے نبی کو۔ جب اللہ اپنے نبی سے کوئی وعدہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کو جھوٹا ہونے نہیں دیتے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ صراحت سے بیان ہے، فَلَا تَحْسَبَنَّ، تم ہرگز اللہ کو نہ سمجھنا کہ وہ اپنے وعدوں میں جو اس نے اپنے رسول سے کیے ہوں اس میں خلاف ورزی کرے۔ اب اللہ کے نام پہ کوئی بات آپ کہیں تو پھر اللہ آپ کو اس میں جھوٹا کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے نہیں، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب مرزا صاحب جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس سے پہلے بڑی زبردست تمہید باندھتے ہیں کہ وہ بہت مہذب ہیں،
جیسے ہم نے ابھی ان کے گفتگو سے پہلے اخلاقیات پہ ان کی تعلیم کے چند فقرے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح جب مرزا صاحب جھوٹی پیش گوئیاں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے صدق کا کہ پیش گوئیوں میں نبی سچا ہو یا اللہ کی طرف سے پیش گوئی کرنے والا اپنی پیش گوئیوں میں سچا ہو. تو اب اس انداز سے بھی اس جہت سے بھی مرزا صاحب کو دیکھ لیں اور وہ تمہید کیسی باندھتے ہیں یہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر ہے. یہ تریاق القلوب، یہ تریاق القلوب صفحہ 217 روحانی خزائن جلد 15 382 صفحہ. اسی طرح آپ دیکھیں کیسے تمہید باندھنے لگے ہیں. پھر سنیں، بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں. اگر ہمارا امتحان لینا ہے کہ ہم کذاب ہیں، دجال ہیں یا نہیں ہیں، تو ہماری پیش گوئیوں کو دیکھ لو. ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 288 میں مرزا صاحب کی تمہید ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کشتی نوح میں، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں. یہ تو حق ہے کہ نبیوں کی پیش گوئیاں نہیں ٹلتی. تو جس کی ساری پیش گوئیاں ٹلتی رہیں، بہانے بناتا رہے وہ، تو وہ یقیناً متنبی ہے، یعنی جھوٹا مدعی نبوت ہے. اے قادیانی حضرات، اپنی عاقبت کو بھی سنوار لو اور دنیا کو بھی. اب دیکھیں مرزا صاحب کی پیش گوئیاں کیسے جھوٹی نکلتی ہیں. 1893 میں امرتسر میں مرزا قادیانی کا عیسائیوں سے مناظرہ ہوا جو 15 دن تک جاری رہا. اس مناظرے میں جب مرزا صاحب نے شکست کھائی تو اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے عیسائی مناظر ڈپٹی عبداللہ آتم اس کے بارے میں ایک دھمکی آمیز پیش گوئی کی کہ جتنے دن مناظرہ ہوتا رہا اتنے مہینوں کے اندر اندر وہ حاویہ میں جا گرے گا. حاویہ جہنم کا نام ہے، اور ہلاک ہو جائے گا. اور اگر وہ زندہ بچ گیا تو میں جھوٹا. اب آپ دیکھیں 15 دن کے مناظرے میں اب انہوں نے جو پیش گوئی کی وہ یہ تھی کہ 15 مہینوں میں یہ جہنم رسید ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو کذاب کون ٹھہرے گا؟ مرزا غلام محمد قادیانی. اب اس کے الفاظ بھی سن لیں مرزا صاحب کے اپنے. اور آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی، تو اس امر میں کہ تو اس امر میں، اللہ کو کہہ رہے ہیں، فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں تیرے، فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے یعنی اللہ نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا. کیا نشان؟ کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے
اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں میں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ اور جو شخص حق پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے، اس کی عزت ظاہر ہوگی۔ اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آئے گی، بعد اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے۔ اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آئے گی، بعد اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے، اور بعد لنگڑے چلنے لگیں گے، اور بعد بہرے سننے لگیں گے۔ دیکھو کیسے فراڈ ہے۔ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، کیا کہ 15 ماہ میں یہ صاحب عبداللہ آتھم حاویے میں گر جائیں گے، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے، یہ تاریخ ہے 5 جون 1893، بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں یعنی مرزا غلام محمد ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی باتیں نہیں ٹلتی، مگر جو شخص اللہ کے نام پہ کذب بیانی کرے تو اس کی باتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یہ جنگ مقدس صفحہ 209، پھر روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 239۔ اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے یہ پیش گوئی 5 جون 1893 میں لکھی، تو اس حساب سے 15 مہینے 5 ستمبر 1894 کو بنتے ہیں، لیکن 5 ستمبر کی تاریخ گزر گئی، اور وہ مرزا صاحب کے جو مخالف مناظر تھے عیسائی، ڈپٹی عبداللہ آتھم، ان کا بال بھی کا نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا انہیں۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ بہت خوشیاں منائیں، حتیٰ کہ عبداللہ آتھم کو، وہی جو مناظر تھا، ہاتھی پر بٹھا کر عظیم الشان فتح کا جلوس نکالا، اور ادھر سے مرزا صاحب کی عزت کا بھی جلوس نکل گیا، بلکہ مرزا صاحب کا پتلا بنا کر اس کے گلے میں رسا ڈالا اور اسے مصنوعی پھانسی بھی دی، پھر اس پتلے کو نظر آتش کر دی۔ اب دیکھ لیں مرزا صاحب کی ذلت۔ اب یہ پیش گوئی پوری آب و تاب کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کے کذب کی دلیل بن گئی۔ اب اسے فکر ہوئی، دیکھو ہیلہ ساز بھی ہوتے ہیں متنبی، دجال بھی حضور نے فرمایا تھا، دجل کا معنی ہیلہ سازی، اور دجال بہت بڑا ہیلہ ساز۔ اب آپ دیکھیں کہ انجام آتم ہی کی ایک پیش گوئی میں اب میرے صاحب کا ہیلہ دیکھیں۔ جب یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی بلکہ آب و تاب کے ساتھ شہرت ہو گئی مرزا صاحب کے کذاب ہونے کی،
تو اب مرزا صاحب کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ امر اور مرزا صاحب کے جھوٹ کے تانے بانے بکھر نہ جائیں، تو اب اپنے مریدوں کو جمائے رکھنے کے لیے ایک نیا شگوفہ مرزا صاحب نے چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ پیش گوئی اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ عبداللہ آتھم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرنے سے رجوع کر لیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ آتھم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا، اب یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی، تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ پیشگی اعلان کرتے کہ بھائی دیکھو، جو میں نے کہا تھا کہ 5 ستمبر 1994 کو یہ حادثہ پیش آئے گا، تو اس سے پہلے یہ اعلان کرتے کہ اب یہ واقعہ نہیں ہوگا، عبداللہ آتھم حاویہ میں نہیں گرے گا، کیونکہ وہ توبہ کر چکا ہے، رجوع کر چکا ہے، تو کیوں اس کو سزا ملے گی؟ مگر جب پیش گوئی پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ حیلہ سازی کی، یہ دجل کیا۔ اب دیکھیں، کذاب اور دجال دونوں صفت مرزا غلام محمد قادیانی میں یوں جمع ہو رہی ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر مخالف شخص نے، عبداللہ آتھم نے رجوع کر لیا تھا، تو یہ اعلان کس پہ واجب تھا؟ جس نے پیش گوئی کی، اور وہ شخص کون تھا؟ مرزا غلام محمد قادیانی۔ تو چاہیے تھا کہ اس کے اس رجوع کا پیشی اعلان کر دیتے تاکہ بعد میں رسوائی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے رسوائی سے بچنے کے لیے یہ حیلہ سازی کی۔ اب آپ خود سوچیں ایمانداری سے، اے قادیانی حضرات، ایسا حیلہ ساز ملہم من اللہ ہو سکتا ہے؟ ایسا حیلہ ساز یقیناً کذاب بھی ہے اور دجال بھی۔ وصدق رسول اللہ، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرما گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں پھر بعد کے قادیانی بھی لکیر کے فقیر کیسے بنتے رہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی، اس کا دوسرا خلیفہ اور اس کا بیٹا بشیر الدین محمود، وہ کہتا ہے آتھم کے متعلق پیش گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، ادھر پیش گوئی کا وقت آ رہا ہے اور مرزا صاحب کے گھرانے میں صف ماتم ہے، اور اس کی گواہی مرزا صاحب کا خود اپنا بیٹا بشیر الدین محمود دے رہا ہے۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور میری عمر کوئی 5.5 سال کی تھی، مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے کہ جب آتھم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب و اضطراب کے ساتھ دعائیں کی گئیں۔ میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ پنجابی نبی تھا نا یہ، اور یہ متنبی بھی پنجابی، بیٹا بھی پنجابی، اور پنجاب میں آپ کو پتہ ہے محرم میں کیا ہوتا ہے، ماتم کا منظر۔ تو کہتا ہے کہ میں نے محرم کے ماتم کا منظر ایسا نہیں دیکھا جو حضرت مسیح موعود کے گھر میں تھا، اس گھرانے میں تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک نرالا رجوع ہے۔ وہ کیا
کہ جب پیش گوئی پوری نہ ہوئی اور عبداللہ آتم حاویہ میں نہیں گرا اور مرزا صاحب کذاب نکلے تو اب دجل کیسے کیا؟ اور مرزا صاحب نے کیا چال چلی؟ اعلان کیا کہ آتم نے دل میں رجوع کر لیا تھا اور اگر رجوع نہ کیا ہو تو قسم کھائے۔ اب دیکھو ایک نیا ہیلا، کیسا فراڈ در فراڈ، جبکہ عیسائیوں کے نزدیک قسم کھانا جائز نہیں۔ اب اگر وہ قسم کھا لے تو مرزا نے کیا کہنا تھا کہ اے عیسائیو، تمہارا پادری عیسائیت سے نکل گیا۔ دیکھو یہ ہے دجل۔ اور اگر قسم نہ کھائے تو مرزا صاحب نے کیا کہنا تھا کہ میرا دعویٰ کہ اس نے دل سے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے، میں سچا ہوں۔ تو یہ طریقہ واردات ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا، کہ دونوں ہاتھ میں لڈو لینے کی کوشش کی، لیکن آتم نے بھی اس کا خوب جواب دیا۔ وہ کہتا ہے مرزا قادیانی مسلمانوں کا نمائندہ ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جبکہ لیکن علماء اسلام اسے کافر کہتے ہیں۔ یہ ہے مرزا صاحب کو دکھ کہ روز اول ہی سے علماء اس کی حقیقت کو جان گئے تھے۔ کاش کہ آج کے قادیانی اس حقیقت کو جان لیں کہ ایک کذاب اور دجال نہ مسیح موعود ہو سکتا ہے، نہ مہدی، نہ کسی درجے کا نبی۔ لہذا اب آپ دیکھیں، اب مجھے اس کے مسلمان ہونے کا یقین نہیں، لہذا اگر سور کا گوشت کھائے تو مجھے یقین ہوگا۔ وہ بھی دیکھو کیسا سمجھدار نکلا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، مرزا صاحب کے دعوے ایسے ہیں کہ مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، مگر مرزا صاحب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ چلیں، تم نے مجھے تو یہ کہا تھا نا میں قسم کھاؤں، تو ہم قسم نہیں کھاتے، مگر تم بتاؤ کہ اگر تم مسلمان ہو تو سور کا گوشت کھاؤ۔ اس نے بھی وہی بات کہی جو میرے صاحب نے کہی کہ اگر سور کا گوشت نہیں کھائیں گے تو میں کہوں گا تم کافر ہو، مسلمان ہی نہیں ہو، اور اگر کھائے تو میں کہوں گا کہ دیکھو یہ مدعی نبوت، مدعی مسیحیت، مدعی مہدویت سور خور ہے، یعنی سور کھانے والا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ چند چیزیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وَلِلْحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، اس تفصیلی حدیث کا ابھی بہت کچھ باقی ہے، یعنی ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب متنبی ہیں۔ متنبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے جھوٹے دعوے دار، اور ساتھ ہی دجال بھی ہیں، اور یہ دونوں حکم اس مخلوق میں اصدق القائلین جناب محمد رسول اللہ کے۔ تو یہ چیزیں ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ لوگ زندہ ہیں ابھی قادیانی، ان کے لیے لمحہ فکریہ بن جائے، اور اللہ کرے کہ وہ حق اور حقانیت کو جان کر قادیانیت پہ کچھ حرف ڈال کے اسلام میں واپس آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔